السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسین جس وقت ننھے اصغر علی کو پانی کے لیے میدان میں لے کر گئی تاکہ یزیدیوں سے پانی مانگ سکیں، تو انہوں نے کس طرح ننھے شیرخوار علی اصغر کو شہید کر ڈالا۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور وہ کون سا بدبخت تھا کہ جس نے امام علی مقام حضرت حسین کی پیشانی پر پہلا تیر مارا۔ آج میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کے چھوٹے فرزند سیدنا علی اصغر، جو ابھی بہت چھوٹے تھے، شیرخوار بچے تھے، پیاس سے بے تاب ہو گئے، شدت تشنگی سے تڑپ رہے تھے۔ دشمنان اسلام یزیدیوں نے میدان کربلا میں نہر فرات کا پانی 7 محرم سے بند کر رکھا تھا۔ 3 دن ہو گئے، اہل بیت پر کھانا پانی بند کر دیا۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ تک خشک ہو چکا تھا، اور خیمے میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک باقی نہیں تھا۔ ایسے میں اس ننھے بچے کی خشک زبان کبھی باہر آتی اور کبھی بے چینی سے پورا بدن کانپنے لگتا، اور کبھی وہ معصوم غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے۔ پھر چند لمحوں بعد ماں کی طرف دیکھتے اور اپنی سوکھی زبان ماں کی طرف دکھاتے، تو کبھی باپ کو دیکھ کر ان کی طرف دکھاتے۔ معصوم بچہ کیا جانے کہ ظالموں نے ان کے اوپر دانا پانی بند کر رکھا ہے۔ جب اس ننھے بچے کی بے تابی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت رباب بنت عمرہ القیس والدہ علی اصغر ننھے بچے کو گود میں لے کر حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس اور بے تابی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اس کو گود میں لے کے جائیے اور ظالم دشمنوں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس اور اس کی بے تابی پر ترس آ جائے اور وہ چند گھونٹ پانی اس کو پلا دیں۔ یہ ننھی سی جان 6 ماہ کا علی اصغر نہ جنگ کرنے کے لائق ہے اور نہ میدان کارزار کے قابل۔ حضرت امام حسین اس ننھے پھول کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا تمام کنبہ اور خاندان اور احباب کو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر دیا۔ اب بھی اگر آتش بغض اور عناد جوش میں ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ میرا بچہ علی اصغر شیرخوار ہے، پیاس سے دم توڑ رہا ہے، تم اس کی بے تابی دیکھو، اور کچھ شائبہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حلق تر کرنے کو 1-2 گھونٹ پانی دے دو۔ حضرت امام حسین کی اس تقریر کا ظالمان سنگ دل یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت اصلی حرملہ بن کاہل نے ایسا تیر نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور بچے نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ جب حضرت امام حسین اس شگوفہ تمنا کو خیمہ میں واپس لائے اور ان کی والدہ نے پہلی نظر میں دیکھا کہ بچے کے جسم میں بے تابانہ حرکات نہیں ہیں، سکوت کا عالم ہے، اور بچہ خاموش ہو گیا ہے، تو انہوں نے گمان کیا کہ امام حسین اسے پانی پلا کر لے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین سے جب دریافت کیا تو حضرت امام نے فرمایا، وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت اور کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی ہے، اور جانثار ایک کر کے رخصت ہوتے چلے گئے اور حضرت امام حسین پر اپنی جانیں قربان کرتے چلے گئے۔ اب تنہا امام علی مقام حضرت علی کے نور نظر
جنتی نوجوانوں کے سردار شہنشاہ کربلا امام حسین باقی رہ گئے، اور آپ کے بیٹے امام زین العابدین جو اپنی بیماری اور کمزوری اور نکاحت کی وجہ سے بستر علالت پر تھے۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام زین العابدین خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور مجھے اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، انہیں پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسان اہل بیت کو وطن تک واپس پہنچانا ہے۔ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ اور دیکھو میرے بیٹے، میرے لخت جگر صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو کھلی پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا اور ہر حال میں اپنے نانا جان کی شریعت اور سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان کو میرا سلام کہنا، اور جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب ان کو حال کہہ سنانا۔ بے شک میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت امام حسین نے ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنا دستار مبارک آپ نے اتار کر سر پر رکھا اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، آپ نے صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمایا، اپنے نانا جان رسول اللہ کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار اور ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لے لیا، اور اپنے بھائی اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو دیکھا، ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہونے والا ہے، ناز پروروں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نونہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، بے کس قافلہ حسد بری نگاہوں سے امام حسین کے چہرے پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر اور شکر کی آپ نے تلقین فرمائی، اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے سامنے مقابلے کے لیے شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑھنے لگے جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول اللہ کی ناخوشی اور ناراضگی اور ظلم کے انجام سے آپ نے ڈرایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، اس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے تم سب باز آ جاؤ۔ اگر واقعی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور یہ کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت و سنت رسول پر عامل بنائیے،
ورنہ ہم اللہ کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ تو اسی لیے میں یہاں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر ڈالی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں کو خاک اور خون میں تڑپا ڈالا، میرے رفقا کو شہید کر ڈالا، اور اب تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیو، سوچ لو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسہ ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھیں۔ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف تمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ تم کل یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے اپنا سر جھکا دوں۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور انہیں میرا خون بہائے بغیر چین نہیں آئے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کر ڈالو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر جو امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن کہتبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا، اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کی تمام بہادری اور غرور کو خاک یہ انہوں نے دیکھ کر یزید کو خاک میں ملا دیا۔ بڑے کرفر کے ساتھ آگے بڑھا اور امام حسین کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہنے لگا، شام اور عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم اور مصر میں شہرا آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت اور بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں۔ آج تم میری قوت و بہادری دیکھ لو گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تو مجھے نہیں جانتا، میں فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام حسین نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں تم نے بھیجا ہے، جو 2 ہاتھ میں جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کو داتا ہوا امام علی کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کا تمام کام کر کے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پیستا گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزے سے وار کیے۔ آپ نے نیزے کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح نئے نئے شمشیر زن نیزے باز بہادر شام اور عراق کے بہادر آپ کے مقابلے میں آتے رہے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا
بہادران شام و عراق کی لاشوں سے بھر گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی ساتھی نہ بچ پائے گا، لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک ہی حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگیں اور دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر امام حسین پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار سے آپ جس طرف حملہ کرتے، بڑے لوگوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکتے اور دشمنوں کے سروں کو آپ ایسے اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے سے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین نے سینکڑوں کی تعداد میں بزدلوں کو کاٹ ڈالا۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کر دیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑ گیا۔ حضرت امام حسین کا مظلوم جسم پر تیروں کی برسات کر دی گئی۔ آپ کا نازک جسم زخموں سے چور چور اور لہو لہان ہو رہا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو خطوط لکھے اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا اور اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک ایک ناپاک نے زہر سے بھجا ہوا ایک تیر حضرت امام حسین کی پیشانی پر مارا۔ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اب ظالموں نے نیزہ سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی جان حقیقی سے جا ملے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 کو حضرت امام حسین اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام عالی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئی۔ پھر بدبخت اصلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر مبارک کو تنز مبارک سے جدا کر ڈالا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی یزیدیوں نے اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ چنانچہ اسحاق بن حیو حضرمی نے قمیص اتار لی، بحر بن کعب نے پجامہ اتارا، قیس بن اشس نے آپ کے تن سے چادر اتار لی، جب سے اس کا نام قیس قطیفہ مشہور ہو گیا۔ اسود بن خالد نے نالین مبارک اتار لیے۔ بہنی نحسل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل خونی شامیوں کو اور کوفیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا اور انہوں نے یزیدی فوج نے اہل بیت نبوی کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان میں تمام مال و اسباب لوٹ لیا، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتوں کے سروں سے چادریں اوڑھنیاں اتار لیں۔ اس کے بعد انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ یہ حضرت امام حسین کی اس شہادت کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ سنبل معون پر گیسوئے معطر بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ کیا ہے؟
तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुसैन और उनके साथियों का खून है, मैं इसे आज सुबह से उठा रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने इस तारीख़ और वक्त को याद रखा। जब ख़बर आई तो मुझे मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन इसी वक्त और इसी तारीख़ को शहीद कर दिए गए थे। मशकात शरीफ मुतरज्जिम बाब फ़ज़ाइल अहले बैत में ये दर्ज है, रवायत दर्ज है। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि अहले बैत के साथ यज़ीदी फ़ौज ने क्या सलूक किया, किस तरह उन अहले बैत की औरतों के सरों से चादरें छीन ली गईं और किस तरह उन्हें नंगे पांव पैदल शाम की तरफ रवाना किया गया और हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक के साथ क्या क्या बदसलूकियाँ हुई। तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर भी बस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।